اخبار اس کا 26 باب اور اس کی 14 سے 17 آیت تک ہم لوگ پڑھتے ہیں. لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپ اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو بھلا ڈالیں گے اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے اور جب کوئی تم کو رگیدتا بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے. تو خداوند کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں جو خداوند کے حکم ہیں، جو خداوند کا زندہ کلام ہمیں کہتا ہے، ہمیں اس کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اسی کے عین مطابق اپنی زندگی جو ہے گزارنی ہے. اگر ہم لوگ خداوند کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو پھر خدا ہمارا مخالف ہوتا ہے. اگر ہم اس کو ہی مخالف کر لیں گے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جو ہمیں زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے، تو پھر ہمیں اور کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم اپنے ہی خواہشوں کے اندر پھنس کر اپنے آپ کو خدا کے خلاف یا خدا کو اپنے خلاف کھڑا کر لیتے ہیں تو پھر جو ہمارا کھیت کے اندر کام کرنا ہے، جو ہمارا دشمن ہے، جو ہم پر مسلط ہوں گے پھر سب سے بڑی بات کہ خداوند یہاں پر کہتا ہے کہ میں تم پر دہشت اور تپ اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا. مطلب ہمارے بیچ سے بیماری جائے گی ہی نہیں. اگر ہمارے بیچ میں سے بیماری نہیں جاتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے خلاف ہے. ہم اپنی زندگیوں کو آبزرو کریں، ہم اپنے حالات کو دیکھیں. کیا حالات ہماری فیور میں ہیں؟ کیا خدا ہماری فیور میں ہے یا ہمارے مخالف کھڑا ہے؟ ہم دیکھیں، ہم آبزرو کریں، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں. کیا لوگ ہمیں دبا رہے ہیں؟ کیا ہمارے دشمن، ہمارے مخالف جو ہماری مخالفت کرتے ہیں، کیا وہ لوگ ہمیں دبا رہے ہیں؟ کیا وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ ان سے ڈرتے ہیں؟ اگر ڈرتے ہیں، اگر وہ ہمارا نقصان کر رہے ہیں تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کلام ثابت کرتا ہے کہ اگر تم لوگ میری نہ سنو، اور سننا کیا ہے؟ سننا خدا کے کلام سے ہے. اور اگر ہم لوگ خدا کے کلام سے سنیں گے تو ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا. اگر ہم لوگ ایمان رکھیں گے تو ہم خدا کو جانیں گے، خدا سے پیار کریں گے جیسا پیار یسوع نے ہمارے ساتھ دکھایا ہے، جیسا پیار باپ نے کر کے دکھایا ہے. اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری خاطر قربان کیا. یسوع کل بھی انسان کے پاس اترتا تھا، باغ عدن میں خدا اترتا تھا انسان کے پاس، آج بھی ہمارے دلوں میں اترتا ہے. انسان کو ضرورت تب پڑتی ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے. انسان کو ضرورت تب پڑتی ہے جب وہ آزمائشوں میں گھیر جاتا ہے. انسان کو ضرورت تب پڑتی ہے جب اس پر بیماری آتی ہے. انسان تب خدا کو یاد کرتا ہے جب اس کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. انسان تب خدا کو یاد کرتا ہے جب اس کے لیے
ہر ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں آتی. اب میں کیا کروں, اب میں کس طرف جاؤں. جب وہ سب جگہ سے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ خدا کو یاد کرتا ہے. اور جب خدا کو وہ سچے دل سے یاد کرے گا, اگر تم میری سنو, اگر ہم خدا کی سنیں گے تب ہی خدا ہماری فیور کرے گا, تب ہی یہ دشمن ہم سے بھاگیں گے, تب ہی ہمارے بیچ سے بیماری دور ہوگی. تو کیوں نہ ہم سیدھے راستے کو اختیار کریں. راتوں رات امیر ہونے کے خواہشیں, خواب, سپنے جو بھی کہہ لیں, وہ ہر کوئی کرتا ہے کہ میں ایک سکسیسفل مین بن جاؤں, میں ایک بزنس مین بن جاؤں, میں جلدی سے کچھ ایسا کر گزروں کہ مجھے کوئی پریشانی نہ آئے. مگر خدا کے ساتھ چلنے والوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, برے حالات بھی دیکھنے پڑتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا کو چھوڑ کر پھر اپنی عیش و عشرت کی زندگی کے لیے کام کرنے شروع کریں. ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے, ہمیں خدا کی باتوں کو سننا ہے, ہمیں اس کی شریعت پر اپنے دھیان کو لگانا ہے, اس کو ترک نہیں کرنا. اور اپنی جو روحیں ہیں ہماری, لکھا ہے اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو. ہمیں خدا کے فیصلوں سے نفرت نہیں کرنی. خدا کہتا ہے یہ تنگ راستہ ہے. خدا کب کہتا ہے کہ یہ کشادہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان نے خدا کے کلام پر عمل کر کے خدا کی بادشاہی میں جانا. یہ تنگ راستہ ہے, یہ سکڑا ہوا راستہ ہے. خدا نہیں کہتا کہ یہ کشادہ راستہ ہے, اس میں تنگی بھی آئے گی, اس میں تکلیف بھی آئے گی. خدا کہتا ہے تو جان دینے تک وفادار رہ. خدا وفاداری چاہتا ہے. جیسے خدا نے پیار کیا ویسے ہی خدا بھی چاہتا ہے کہ انسان یسوع سے, خدا سے پیار کرے. تب ہی ہمارے بیچ سے بیماری دور ہوگی, تب ہی ہمارے دشمن آئیں گے تو ایک ہی راستہ سے, مگر وہ 7 راستوں سے ہو کر تب بھاگیں گے جب ہم لوگ خدا کو قبول کریں گے, جب ہم لوگ خدا کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں گے, جب ہم لوگ خدا کی شریعت پر اپنے دھیان کو لگائیں گے. تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں خداوند کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور اس کی شریعت پر عمل کرنا ہے, اور اپنی روحوں کو اس کے فیصلوں کے اگینسٹ نہیں جاننے دینا, بلکہ اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے. تب وہ ہمارے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دے گا. ہمارے دشمن آئیں گے ایک ہی راستہ سے, مگر وہ 7 راستوں سے ہو کر بھاگیں گے. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم لوگ برکت پائیں. آمین.